بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔ ناظرین، زبردست میں آج ہمیں ایک ایسی شخصیت نے جوائن کیا ہے جو عملی سیاست کا بھی حصہ رہے، سو اس حوالے سے وہ سیاستدان ہیں اور دانشور ہیں، صحافی ہیں، کالم نویس ہیں، اور آج ہم نے خاص طور پہ انہیں اس لیے مدعو کیا ہے کہ سیاست پہ تو گفتگو کرتے ہوئے وہ آپ کو مختلف چینلز پہ نظر آتے ہی ہیں، مگر ان کا جو سیاست کے حوالے سے، سماج کے حوالے سے، زندگی کے حوالے سے، ایک سینئر ہونے کے حوالے سے، تاریخ کے طالب علم ہونے کے حوالے سے، لٹریچر کے طالب علم ہونے کے حوالے سے ان کا جو ایک تجربہ ہے وہ بھی معاشرے تک پہنچنا چاہیے۔ سیاسی ان کے جو خیالات ہیں وہ لوگوں تک پہنچتے ہیں، مگر جو ان کا زندگی کا تجربہ ہے وہ بھی لوگوں تک پہنچنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، محترم حفیظ اللہ نیائی صاحب۔ ویلکم ٹو دا شو۔ شکریہ جی شاہ صاحب، بہت بہت شکریہ حفیظ بھائی۔ آج کل آپ سوائے سیاسی شوز کے کسی شو میں نہیں جاتے، مگر آپ کی بڑی نوازش و شفقت کہ آپ نے ہماری دعوت قبول فرمائی۔ بہت بہت شکریہ جی انوائٹ کرنے کا، اور آپ کے شو میں آنا میرے لیے ہمیشہ ایک میری اس میں چاہت بہت ہوتی ہے، ایک آپ سے ملاقات ہو جاتی ہے اور یہی اب بہانہ رہ گیا، وگرنہ تو ایک زمانے میں آپ بہت زبردست کوئی گیٹ ٹوگیدر کرتے تھے، کھانا بھی کھلا دیتے تھے۔ اب محروم ہے ایک عرصے سے، اب لگے گا مجھے لگتا ہے آپ کی مصروفیت آپ سے ملاقات اب یہاں بھی ہو جائے تو بڑے عرصے بعد ملاقات ہو، پھر سیٹ پہ ہی ہو رہی ہے۔ ابھی یہ بیچ میں بریک میں ہم طے کر لیں گے کہ کب رکھنا ہے۔ ابھی شامی صاحب کو بھی پوچھ لیتے ہیں، جتنے بھی سارے دوست ہیں، شامی صاحب کو، سہیل بھائی کو، سب کو پوچھ لیتے ہیں، افتخار بھائی کو بھی ہے، رائٹ والے لیفٹ والے سب سارے نہیں، لفظ نہیں نکلنا چاہیے، کہنا ہی میں یہ چاہتا تھا جو فٹ نہیں ہوتا کہ سارے جرائم پیشہ لوگوں اکٹھے کر لیں۔ حفیظ بھائی یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ یہ جو آپ نے بات کی، جیسے ہم گیٹ ٹوگیدرز کی آپ نے بات کی، آپ کے یہاں بھی ہے، شامی صاحب کے یہاں بھی ہے، افتخار بھائی کی طرف بھی ہے، ہماری طرف بھی ہے، سب ان میں سے، مگر ان گیدرنگز میں وہ لوگ بھی ہیں، حسن بھائی ہیں، حسن نثار صاحب ہیں، کچھ کے خیالات ایکسٹریم لیفٹ کے ہیں، کچھ کے خیالات ایکسٹریم رائٹ کے ہیں، مگر یہ جو لاٹ تھی ساری کی ساری، ہم بھی اس لاٹ کا حصہ تھے، ہم بعد میں آنے والے تھے، مگر یہ سب ایک جگہ بیٹھتے تھے اور اس میں باقاعدہ تھوڑی دیر کے بعد کھانے، جس گھر میں بھی کھانا ہو رہا ہے، ہم بیٹھے ہیں سب کے سب، اور تھوڑی دیر کے بعد شدید بحث ہو رہی ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات تو گھر والے نکل آتے تھے کہ لڑائی جھگڑا تو نہیں ہو گیا، سارے شہر کے نامور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور پتہ لگا کہ کوئی بھٹو صاحب کی اپنا شدید حمایت کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے آپ نے بھٹو صاحب کے حوالے سے بڑی زیادتی کی، کوئی کہہ رہا ہے آپ نے ضیاء صاحب کا ساتھ دیا، مگر اکٹھے بیٹھتے تھے، بات کرتے تھے، ڈائیلاگ کرتے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھیں گے۔ کیا ابھی بھی وہی معاشرہ ہے یا بدلا ہے؟ ہمارے پہ تو یہ زمانہ بیت کیا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ جو پولرائزیشن یا جو ہم نے جو کی ہے نا، جو جس قسم کے تناؤ کے اندر سے ایک اپنے آئیڈیاز کو پروان چڑھایا ہے، شاید اب یہ نہیں ہے۔ میں اسے تھوڑا لیبریٹ کروں گا۔ جی، ہمارے ہاں تندی، سختی اور ایک جو اسٹیٹڈ پوزیشن جو تھی اس میں بڑا ہی ایکسٹریم تھا۔ اب یوں اس کا مثال دیں کہ وہ اس میں کلیئرٹی تھی کہ یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے۔ بالکل ایسے۔ اب دیکھیں، آپ نے بات کی وہ بھی درست ہے۔ اب اس ماحول میں، اور پھر یہ جوانی کے اندر جب اس طرح کا ماحول ہو جائے تو جو ہر بندہ جو ہے، حضرت عمر کا ایک رویہ ہوتا تھا، حضرت عثمان دوسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دے رہے ہوتے تھے، جب وہ اس لیے کہ ہمارے لیے وہ ایک آئیڈیل سوسائٹی کہ اس کے اندر بھی جب کوئی معاملہ ہو رہا ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے جی اس کا سر اڑا دیں، ایک پہلی دفعہ ان کے تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیتے تھے۔ یہاں پہ تو ہمارے میں لاوبالی پن بھی، پھر ایک تربیت کی کمی بھی اس طرح کی سوسائٹی کے اندر اس طرح کے ماحول میں کیسے ہینڈل کرنا ہے، اور ہم سائیڈ بائی سائیڈ بھی رہ رہے تھے۔ اسی گھر میں ایک بھائی جو ہے وہ ایکسٹریم لیفٹ کا ہے، اور پھر لیفٹ کے اندر ایک فیشن آ گیا تھا 60s اور 70s میں، میں جو 70s کا اینی شاید وہ میرے میں بیت چکا ہے۔ فیشن یہ آ گیا تھا کہ میں جی وہ ہوں ایتھسٹ ہوں،
میں جی جو کیا کہنا سوشلزم اور وہ اس کو بیک اپ میں پورے پیکیج ہے، حالانکہ پیکیج نہیں ہوتا تھا. آپ دیکھیں ابھی بھی سوشل سوسائٹی ہیں، لیکن وہ رویہ نہیں ہے جو کہ مذہب کا جو موضوع تم کے زمانے میں یا لینڈ کے زمانے میں کہ مذہب کی بیک نہیں کرو کہ یہ ہماری سوشلزم کی انڈرمائن نہ کرے. میں ادھر یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. میرا موضوع یہ ہے کہ کیا چیز تھی. اب میں جب واپس ہائنڈ سائڈ میں یا یادش بخیر جب نظر دوڑاتا ہوں تو ہمارے اندر ایک چیز کامن تھی، اور اس نے وہ چیز اتنی زیادہ ایکسٹریم پہ ہمارے اندر تھی کہ اس نے ہماری ذاتوں کو نگیٹ کر دیا تھا. وہ تھا آئیڈیلزم. یعنی کہ جب آپ ایک نظریے کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں تو آپ کو نہ تو وہاں پہ کوئی ایم پی اے بننا ہوتا ہے، نہ ایم این اے بننا ہوتا ہے، نہ آپ کو کسی طلبہ کی تنظیم کا اپنے صدر بننا ہوتا ہے، نہ لیفٹ کے لوگوں کو یہ خصوصاً جو بہت ایکسٹریم لیفٹ کہتے ہیں جن کو ہم مارکسسٹ یا کمیونسٹ کہتے تھے یا سوشلسٹ کہتے تھے، اور وہ بالکل اپنی پوزیشن پہ تھوڑے فرق کے ساتھ سارے قائم دائم تھے. حقیقت یہ ہے کہ ان کو یہ بالکل نہیں تھا کہ وہ اپنی پارٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں یا کارکن ہیں. اور یہی اسلامی طلبہ جس کے اندر میری ایک جوانی پوری کی پوری خرچ ہوئی، یا ان کے ساتھ جو میں تو بہت کچھ سیکھا بھی، تو ان کے وہ بھی ایک آئیڈیلزم تھا. انہوں نے ایشیا کو سرخ بنانا تھا، ہم نے سبز بنانا تھا، ہم نے لا شرقیہ لا غربیہ اسلامی، لیکن وہ ایک آئیڈیلزم جو ہے نا اس نے آپ کی شخصیت ختم کی. تو جب آپ نظریوں سے باہر یا اس تنوع سے باہر نکلے تو پتہ چلا کہ یہ تو آپ کے وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ کی کوالٹی زیادہ جو بیسٹ کوالٹیز ہیں. دیکھو ایک آپ نے موریلٹی جو ہوتی ہے نا اس کے اندر ایک وہ کہتے ہیں کہ بڑا اچھا شعر ہے ظفر صاحب کا کہ آدمی کو صاحب جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پہ ظفر، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے. تو یہ بیک گراؤنڈ تھا میرا خیال ہے کہ جو آپ نے صحیح کہا. اور اس کے اندر اس کے اندر ایک سچائی تھی اختلاف کے اندر. آج کے اختلاف میں سچائی نہیں ہے. ایک طرف وہ لوگ جو شدید نظریاتی مخالف تھے، پولز اپارٹ جسے کہتے ہیں، وہ بھی مشکل وقت میں سپورٹ کرتے تھے ڈکٹیٹرشپ کے خلاف یا کسی کامن جو نظریاتی طور پہ مخالف ہو اس کے خلاف. اس میں سوائے چند واقعات کے جو 90s کے ہمارے ذہن میں ہیں، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وہ کچھ تصویروں والے واقعات ہیں، کچھ اسمبلی میں کچھ ایسے ریمارکس ہیں. وہ اسمبلی میں بھی جو ریمارکس تھے وہ اگلی 2 دہائیوں تک ہمارے کانوں میں گونجتے رہے، اور ہم ان اشخاص کے اوپر تنقید کرتے رہے کہ انہوں نے محترمہ کے حوالے سے یہ بات کیوں کی، یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی، یا کسی اور کے حوالے سے یہ بات کیوں کی. مگر اب تو تنقید کرتے ہوئے جو رویہ اختیار کیا جاتا ہے لوگوں کے خاندانوں کے بارے میں، اور سبھی اب تو اس میں شریک ہو گئے ہیں، کیونکہ بجائے اس کے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر ایک کر رہا ہے تو میں کسی صورت نہیں کروں گا اور اس کو بھی روکوں گا، اس کو یہاں لے کے آؤں گا کہ آپ بھی نہ کریں. دوسرے نے کہا نہیں وہ گالی دے رہا ہے تو میں بھی گروپ بنانا، میں 4 گالاں کٹاں گا. اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. اس سے پہلے میں کمنٹ دے دوں. ہم نے 4 مارشلات دیکھے، ایک ایوب خان، ایک یحییٰ خان، ایک ضیاء الحق اور ایک جو ہے مشرف. جی یحییٰ خان کے مارشل کو بھی خاطر میں نہیں لاتا. ایوب خان اور ضیاء الحق اور جو ہے مشرف، ان 3 مارشلوں کے اندر جو ایوب خان مشرف کا جو ڈلما یا ایک تھا، قطع نظر کہ ایوب خان کو پبلک سپورٹ بڑی ملی، لیکن جو سیاستدان تھے وہ تقریباً سارے ہی سوائے تھکے ہوئے سیاستدانوں کے سارے ایوب خان کے خلاف کھڑے ہو گئے. یہی مشرف کے ساتھ ہوا. جی ٹھیک. شروع میں گومو کو مٹھائیاں بانٹی شروع میں، لیکن تھوڑے بعد میں شروع ہوئے، لیکن پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام، آہستہ آہستہ یہاں تک کہ چارٹر ڈیموکریسی. ضیاء الحق کو بڑا ایڈوانٹیج تھا. یہ آپ دیکھیں ضیاء الحق واحد آدمی تھا کہ جس نے جب مارشل لگایا تو اس کو رائٹسٹ کی پارٹی پلیٹر میں مل گئی کہ ان کو سمجھ آیا کہ ہمیں ان کے پاس قیادت کا فقدان تھا، ان کو قیادت کرنے والا بندہ نہیں تھا، اور وہ ضیاء الحق کے پیچھے لائن اپ کر گئی. جو تقریباً آخر میں ان کی قیادت کئی لیڈروں نے ضیاء الحق کو مڈل آف دا وہ چھوڑ دیا، لیکن عملاً ضیاء الحق کو جو رائٹسٹ جو مینڈیٹ تھا یا ایک رائٹسٹ عام آدمی کی سپورٹ تھی. ہمارے مہربان فرید پراچے صاحب آئے ہوئے تھے، میں نے یہ بات کی، اس سے انہوں نے انکار کر دیا. پکی پکائی ملی اور آخر تک اس لیے چنا کہ جنرل ضیاء الحق واحد ڈکٹیٹر ہے
کہ جس کے جنازے کی جتنا جنازہ پاکستانی کسی فیصل حکمران مسجد کا یاد ہے کا آپ آج کو تک پورا؟ نہیں ہوا. اور حقیقت یہ ہے کہ آلدو کنڈیشن نہیں رہتی اس طرح کی، لیکن ضیاء الحق کی جو ابھی بھی جو رائٹس ہیں وہ ضیاء الحق کا کوئی خرابی جو ہے وہ نہیں کریں گے یا کوئی نہ کوئی اس کی تعریف کر جائیں گے. تو یہ بیک گراؤنڈ تھا. باقی اسمبلی کے اندر تو میرا خیال ہے کہ میں تھوڑا سا اس میں اختلاف کروں گا. اسمبلیوں میں ہمارا رویہ جو ہمارے سیاستدانوں کا وہ ایک دوسرے کو برداشت کبھی بھی نہیں رہا. ٹھیک نہیں، مگر یہ جو خواتین کے اوپر جملے کسنا اور یہ سب تو ہمیشہ سے ہمیشہ جتنا گنجائش ہے. لیکن اس کی میں بیک گراؤنڈ بتاؤں، اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ وہ کہتا ہے ناحق ہم مجبوروں پر تہمت مختاری کی، جو چاہو سو آپ کرو، ہم کو عبث بدنام کیا. یہ ایک ٹریل ہے. اس کے پیچھے چاہے چھانگا مانگا ہو، چاہے پمفلٹس کرائے گئے ہوں بے نظیر صاحبہ کے یا نصرت بھٹو صاحبہ کے خلاف، ان کے پریزیڈنٹ فورڈ کے ساتھ ڈانس کرتے ہوئے، یہ سارے جو ہے نا یہ اس کے پیچھے بڑے کاریگر بیٹھے ہیں. لیکن عموماً جو ہے نا ان کے پیچھے ایک آؤٹ سائڈ سٹوری ہے. میرا خیال ہے اس کو رہنے ہی دیں، پردہ پڑے رہنے دیں. ان لوگوں نے پاکستان کو بڑا برباد کیا، جنہوں نے پیچھے سے ایک اسکرپٹ لکھ کے اور آپ نے میرے ہاتھ میں دے دی اور میں آپ کے پروگرام میں آ کے بیٹھ کے پڑھ رہا ہوں گا. نہیں صاحب دیکھیے، لیکن سسٹم کے اندر کسی کام کو کرنا نہ کرنا، ڈیموکریٹس کے لیے سپیس لینا، ڈیموکریٹس کی سپیس چھوڑ دینا مجبور ہو کے استعمال ہو کے، وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. مگر کسی کے بھی کہنے پہ، میں سمجھ رہا ہوں جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں، کسی کے بھی کہنے پہ کوئی شخص گالی دے دے تو ذمہ داری تو گالی دینے والے کی ہوگی، جبکہ اس کا دعویٰ یہ ہو کہ میں اتنا سیاسی شعور رکھتا ہوں کہ میں لیڈ کروں گا تمہیں. دو رائے نہیں ہے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جی جب بھی سیاستدانوں نے اکٹھا ہونے کی کوشش کی نا، یا ایک اور موضوع میں پڑھ جائیں گے لیکن ایک سرسی کمنٹ کرتا جاؤں، سیاستدانوں نے اس ملک میں ہمیشہ اکٹھے ہونے کی کوشش کی ہے. جیسے اکٹھے کیا تو انہوں نے سب خون مار دیا. حفیظ بھائی آپ کو پوائنٹ آ گیا ہے، بہت سارے لوگ اس سے اتفاق کریں گے، بہت سارے لوگوں کو اس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، مگر مجھے بریک پہ جانا ہے. واپس آ کر یہیں سے پھر ہم کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین اسٹے ود اس، کہیں نہیں جائیے گا. چھوٹے سے وقت کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف سیاستدان، دانشور، صحافی، کالمسٹ محترم حفیظ اللہ نیائی صاحب. پروگرام کے قبلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین، زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. فاطمہ صاحبہ کیا ہے پروگرام کے اس مرحلے میں؟ جی نیازی صاحب، اب ہمارے پروگرام کا ایک سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے میرا کچھ سامان، اور یہ ہمارا جادوئی صندوق ہے. جادوئی صندوق کی طرف بڑھتے جی بالکل بالکل. مگر حفیظ بھائی میں نے جو بنیادی آپ سے سوال کیا تھا وہ پھر بات کہیں اور نکل گئی. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ پہلے بھی یہ سب ہوتا تھا خواتین کے حوالے سے، اور مغلظات اور یہ سب اسمبلی میں بھی ہوتا تھا، باہر بھی ہوتا تھا، مگر یہ سوشل میڈیا اور پھر جس شدت سے سب نے کرنا شروع کر دیا، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ نارمل ہے اور کیا اتنا ہی ہے جتنا پہلے ہوتا تھا؟ اصل میں آپ لوگوں کی نسل جو ہے نا یہ بھٹو دور کے بعد جو ہے بڑی ہوئی ہے، اور ان کو پتہ نہیں کہ ہمارے میں بیت چکا ہے. اور یہ فرق اتنا ہے کہ سوشل میڈیا نے اس کو چار چاند لگا دیا. بہت پہلے یہ چیزیں اخبار نہیں چھاپتا تھا اس طریقے سے. یہی تو کہہ بھٹو صاحب پاکستان کی تاریخ کا وہ بدقسمت کردار ہے کہ جس نے گالم گلوچ گندی گالیاں تک جلسے میں دی ہوئی ہے، اور جو گندی زبان پھر جس لیول پہ اس کے جواب میں رائٹس نے پھر کوئی کم نہیں کیا. بھٹو کے مذہب تک پہ انہوں نے کہا یہ ہے بھی ہندو. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ کس تکلیف دے کے ہمارے سال تھے. جی ان کے پیرنٹس تک تھے اور شاید 68 69 سے ہوئے ہیں. لیکن میں جب آیا 73 74 میں یہ ساری اس میں کچھ کالج میں آیا، پھر یونیورسٹی میں گیا ایونچولی، تو ہم نے وہاں دیکھا عمران خان صاحب نے بھی بالکل وہ کیا کہ اس کا سہرا عمران خان صاحب کے سر پہ نہ باندھنا ان سے سرین زیادتی ہے. یہ میرے عمران کے ساتھ جھگڑا ہوتا تھا. میں کہا خدا کے واسطے مجھے ایک تقریر آپ ایسی کر کے دکھاؤ، اور انہوں نے کر کے دکھائیں. بہت لڑائی جھگڑے کے بعد لاہور کے 30 اکتوبر کے جلسے کی تقریر ساری کی ساری، میں کہوں کہ اس کا جو خاکہ ہے یا اس کے جو لائن میں نے تیار کیا، میں نے ان سے وعدہ لیا کہ آپ نے اس کے اندر نواز شریف کا زرداری کا ذکر نہیں کریں گے. انہوں نے نہیں کیا، اور وہ لاہور کا جلسہ جو ہے اس کی وجہ یہ ان کی تقریر نہیں تھی، وہ پورے ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا. 30 اکتوبر 2011 کا جلسہ، یہ کراچی کے جلسے میں یہاں تک کہ شامی صاحب نے لکھا کہ بھائی اتنا اس کی قطع نہیں، میں تقریر کی بات کروں. تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کا سہرا عمران خان صاحب کے سر تو نہیں باندھ سکتے نا. اس کا مطلب ہے کہ ساری سیاسی قیادت ہمیشہ سے ایسی میں رہی. نے کہا نہیں، بھٹو صاحب اور عمران خان صاحب کو
آپ نے زیادہ ہائی پیڈیسٹل پہ رکھنا ہے، اس کے بعد نمبر 2 نمبر 3 پوزیشن پہ باقیوں کو رکھنا ہے. یہ لوگ جو ہے اس کو متعارف کرانے والے آپ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کم و بیش سب کے سب ایسے تھے، سب کے سب ہیں، لیکن اس کو تو پیچھے پھر نیائی صاحب، پھر جو ہم اپنے بچوں کو سبق پڑھاتے پھرتے ہیں اپنی اخلاقیات کا، اپنی مذہب سے سیکھنے والی اخلاقیات کا، اپنے سماجی اخلاقیات کا، عورت کی جناب اس خطے میں رسپیکٹ کا اور تعظیم کا، وہ سارا جھوٹ ہے. ہم جھوٹی تاریخ پڑھاتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں. آپ کو بھٹو اور عمران خان کیوں نظر آتے ہیں؟ آپ کو مولانا مودودی کیوں نہیں نظر آتے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ سب کی بات ہو رہی ہے اور اتنی ٹریننگ کی ہے یہ. اچھا اب دیکھیں بہت سی چیزیں ہمارے میں بھی خرابی تھی، لیکن خدا گواہ ہے کہ وہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، صرف ایک کے اوپر کیسے ہم کر سکتے ہیں. وہ خرابی ایک وہ ہوتی ہے یہ سوسائٹی کے اندر ہوتی ہے جو کہ آپ کو پھر مثالیں ٹھیک نہیں ہیں لیکن ہمیں دینی پڑتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں لوگوں کے اخلاقیات پہ سزائیں نہیں ملی. حضرت عمر کا چوری کی سزائیں نہیں ملی. بھائی جیسے آپ بڑے ہیں نا، آپ اس سوسائٹی کے بھی بڑے ہیں، کسی کو آپ سے اختلاف ہوگا، کسی کو تو ہوگا، مگر لازمی بات ہے کہ آپ ایک سینئر آدمی ہیں، سب آپ کا احترام کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جو سینئرز ہیں، چاہے وہ پارٹی کے رہنما ہیں، تمام تر پارٹیاں اس میں شامل ہیں، معاشرے کی اخلاقیات جو بھی ہیں، لوگ غلطیاں بھی کر رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں، یہ میدان عمل ہے، کوئی جنت تو ہے نہیں دنیا. مگر جو سینئرز ہیں، جو پارٹی رہنما ہیں، ان کو تو روکنا چاہیے، ان کو تو منع کرنا چاہیے، ان کو تو کوئی اخلاقی معیار قائم کرنا چاہیے. میں اگین کسی ایک کی بات نہیں کر رہا، سب کی میں بات تو آپ کو میں بھی کسی ایک کی نہیں کر رہا ہوں. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جی آفرینس سے لے کے جب سے حضرت آدم کا وجود آیا، رحمان کی فورس بھی اور شیطان کی فورس بھی، نیکی کی طاقتیں بھی، بدی کی طاقتیں بھی. اس کا مطلب ہے کہ آج اگر ایک بچہ سوشل میڈیا پہ یا کی بورڈ وارئرز جو کہلاتے ہیں کسی بھی پارٹی کے ہوں، جب ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں تو ہم ان سے یہ گلا نہیں کر سکتے کہ تمہارے بزرگ ٹھیک تھے. اس لیے کہ ابھی آپ نے کہا کہ بزرگ بھی سارے ہو جیسے. اب دیکھیں کہ میں اب کیسے ابھی آپ نے کہا حافظ بھائی، ہم ایک ایسی پیس میں دیکھو، میں تو بتایا جی کہ اس وقت مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بندے بھی تھے جو ہماری باتوں کو آؤٹ رائٹلی ڈس اپروو کر دیتے تھے کہ میں نے تمہاری جو تربیت کی ہے تم اس کے مطابق نہیں رہے. ایسے ہوتے ہیں والدین تربیت کرتا ہے اور بچے کا پتہ چلتا ہے کہ بچہ ایک ایسا کام کر کے آ گیا جو اس کو تکلیف ہوتی ہے کہ یار میں نے تمہاری اتنی تربیت کی. یہ تو گنجائش نہیں تھی. میں نے دیکھو 3-4 تو علیحدہ کریں. ایک تو بات کریں کہ ہر زمانے میں آج بھی اور آنے والے زمانوں میں بھی، ہاں یہ کہیں آج جو نیکی کی قوتیں ہیں یا موریلٹی کی قوتیں وہ کمزور ہیں، وہ ہو چکی ہے شاید اس نسبت میں کہ اس وقت کے مقابلے میں دونوں سینہ تان کے تھے، لیکن ہم اس کو عورتی کے دیکھ رہے تھے. ٹھیک ہے، یہ میں کہتا ہوں کوئی نیا نہیں ہے. جیسے آپ کی سوسائٹی کے اندر ڈکے آ رہا ہے نا، ڈکے آیا ہے، یہ تو ہر ایک کو پتا ہے نا کہ میں خود اپنے سامنے اس سوسائٹی کی کو کیا کہتے ہیں سڑاند جو ہے جو میں اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں، گرتا ہوا دیکھا ہے، اخلاقی معیار گرتا ہے. جو یہ سوسائٹی جو ہے میرے سامنے گلی سڑی ہے اور ایسے مقام میں پہنچی ہے کہ اس سوسائٹی کا یہ تھوڑا ہے کہ ابھی میں گھر سے نکل رہا تھا تو میں دروازے کے سامنے آپ کے پاس آنے کے لیے اے سی ٹھیک کرنے والے آئے ہوئے تھے. اتنا بڑا بیگ پڑا تھا بالکل جو دروازے کو روک رہا تھا. تو پہلے میں نے کہا بھائی یہ سامان یہاں نہیں رکھتے، کونے میں رکھو، اے سی ٹھیک کر. میں نے ہٹانے کی کوشش کی تو میرے سے تو کیا وہ اپنی جگہ ہلے ہی نہیں. تو میں نے اس سے فکرہ کہا، میں نے کہا یہ سامان تمہارا ہے یا کوئی میرا تو نہیں پڑا اس میں. یہ وہ چیز ہے جو ہمارے اندر نہ جانتے نفساتی طور پہ آپ کا اپنے ڈرائیور پہ، اپنے کوک پہ، اپنے پرانے نوکر پہ ٹرسٹ نہیں ہے. ڈرائیور کو آپ پیسے نہیں دیتے ہو آئل چینج کرانے کے لیے، پیٹرول کے لیے دیتے ہو تو ذہن میں ہوتا ہے کہ یار اسے ضرور کوئی نہ کوئی کیا ہوگا. اور وہ ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، یہ اعتماد کا فقدان ہے. یہ کون سوسائٹی کی ایلمنٹ ہے. جہاں پہ سوسائٹی یہاں پہنچ گئی ہے کہ 25 کروڑ لوگ جو ہیں سکے بھائی جو ہیں ایک دوسرے پہ اعتماد کرنے پر فقدان کرتے نہیں، دیانتداری پہ، ان کی آنیسٹی پہ، ان کی سنسیئرٹی پہ، ان کے اخلاص پہ. تو یہ تو ایک آپ ایسے دور میں آگے اس لحاظ سے آپ صحیح ہے کہ یہ جو زمانہ ہے نا جس کو ہم برا نہیں کہنا چاہیے، زمانے کو برا نہیں کہنا چاہیے، زمانہ برے ہم ہی لوگ ہیں، لیکن اس میں بہت برے بدی جو ہے وہ زیادہ مؤثر ہے. ٹھیک ہے، یہ فرمائیے کہ آپ کا سیاسی اور خاص طور پہ تاریخی تجربہ جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ اخلاقی طور پہ میں جو آپ کی بات سمجھ پایا وہ یہ ہے کہ پہلے بھی ہمارے جو سیاسی لیڈران تھے مختلف پارٹی کے، وہ اس قسم کا رویہ ان کا ہوتا تھا. وہ میں کھلے عام کہہ دیتا ہوں، وہ گالیاں بھی دیتے تھے، دلواتے بھی تھے، یہ سب ہوتا تھا. اخبارات وغیرہ کی وجہ سے نسبتاً نشر و اشاعت اور تشہیر اس نوعیت کی نہیں ہوتی تھی جس نوعیت کی آج ہوتی ہے. مگر پہلے بھی رویہ تھا.
کم تھا اب ذرا زیادہ ہو گیا یہ آپ کہہ رہے ہیں. کیا یہ ریورس ہو سکے گا کبھی یا اس سے بڑھتا ہی چلا جائے گا یہ معاملہ؟ تو لگتا ہے اس سے بدتر ہونے کو. میں تو اتنا اچھا. یہ اگر 10 مئی نہ ہوتا نا جس میں ہم نے انڈیا کی پروڈکاسٹ لگائے اور ہمیں دنیا کے اندر کسی اور جہت میں کسی اور ڈومین میں ایک ہمیں یکدم پتہ چلا کہ آپ بھی انٹرنیشنل ٹریولر ہے میں بھی ہوں اور پتہ چلا کہ آپ پاکستانی پاسپورٹ جائیں گے لیں گے تو کوئی تقریب ملے گی عزت ملے گی. میں تو مایوس ہو گیا. میں تو 1.5-2 سال پہلے کچھ سال سوا سال پہلے اتنا مایوس تھا پاکستان کے مستقبل کے بارے میں. کہنا نہیں چاہیے. میں ٹی وی چھوڑ دیا, میں جیو کا پروگرام چھوڑ دیا 10-11 سال کے بعد. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یار ہم کیا یہ جو کر رہے ہیں ریٹرک کر رہے ہیں سینہ گوبھی کر رہے ہیں بیٹھے ٹی وی پہ. میں خوشی ہوئی ہے کہ آپ پہلی دفعہ بڑے سے بات کسی نے ایسے ٹاپک کو سوسائٹی کا ہاتھ لگایا جو اسی لیے نہیں ہوتا کہ یہ شپندی ٹی وی ریٹنگ نہیں لائے گا, لیکن آپ نے ایک ڈسکشن کی ہے جس میں میری ہو سکتا ہے کہ میری اور آپ کی جو آپس میں ڈسکشن ہے اس کوالٹی کی نہیں ہو, لیکن وہاں جو لوگ دیکھیں گے وہ کہیں گے یار یہ جو چیزیں ہیں اس کو ایڈریس تو کریں, موضوع تو مختلف یہ غلط کہہ رہے ہیں تو کیا ان کو ثابت کریں, نہیں کہہ رہے تو یار اس کے اندر کیا ایک. لیکن اگر ہمارے معاشی حالات بہتر ہو جاتے ہیں, ہم اپنے تعلیمی ادارے بہتر کرتے ہیں, تھوڑا سا پولیٹیکلی بھی ذرا سیٹلڈ ہوتی ہیں چیزیں, تو کیا دوبارہ اخلاقی رویے ہمارے بہتر نہیں ہو سکتے؟ ہم نے دیکھا بہت ساری قوموں کے اوپر نیچے میرا خیال ہے کہ جیسے خدا کہتے ہیں ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں. یہ تو ایک مجھے لگتا نہیں ہے, لیکن اس کے لیے تو آپ کو ایک بہت بڑی قیادت چاہیے. ابھی تو چونکہ مجھے آپ کو اس حوالے سے مایوس دیکھ کے بڑا مایوسی ہوئی جو ہے نا, کوسوں میل کیا ہزاروں میل دور نظر نہیں آتی ہے کہ قیادت کیسے آئے گی. یہ تو ایک بہت, یہ تو دیکھو نا سوسائٹیاں ٹرانسفارم جتنی بھی ہوئی ہیں نا ان کے پیچھے ایک بندہ آیا ہے. اقبال نے تو کہا تھا نا کہ گراں خواب چینی سنبھلنے لگے, تو اس وقت تو گما میں نہیں تھا کہ وہ جو چرسیوں کی اور بھنگیوں کی قوم تھی وہ آ کے مولتوں کو بنا دے گا کہ وہاں پہ ڈرگس سے نام و نشان مٹا دے گا. تو یہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے قومیں. محترمہ آپ نے پورا جو ہے ہیرے جواہرات سے لے کے اور کچن سے لے کے ہاؤس ہولڈ سے لے کے بیڈ روم سے لے کے اسکول سے لے کے اور کرکٹ گراؤنڈ سے لے کے بیڈمنٹن کورٹ, کیا مطلب ساری سپورٹس, کیا کسی خاص چیز سے کچھ یاد نہیں آیا آپ کو؟ بڑی نوسٹالجک فیلنگ ہے, نوسٹیلجیا ہو رہا ہے. اب میں اس میں سے ترتیب دے سکتا ہوں اپنی ترجیحات کی. تو اب یہ سمبولک ہے, یہ ساری کتابیں تو نہیں اٹھا سکتا ہوں لیکن یہ میں اٹھا سکتا ہوں. میرے خیال میں اگر آپ مجھے ایک واقعے کے بارے میں پوچھیں کہ ایک چیز سلیکٹ کرنے کا اگر مجھے آپ کہیں گے تو میں پھر یہ اٹھاؤں گا. میری ترجیح پہلی یہ کتابیں ہیں, اور یہ آسان بھی تھا میرے لیے. اگر یہ آپ نہ رکھتے تو پھر وہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ کھانے کی چیز اٹھاؤں یا دوبارہ سے بیٹ اور بال اٹھا لوں دوبارہ سے. یہ بڑی اہم, بڑی آپ نے معنی خیز قسم کی بات کی ہے. تصویریں کرکٹ کھیلتے ہوئے نہیں ہے جناب, تسی جملہ کیا دوبارہ سے بیٹ اور بال اٹھاؤں, یہ آپ نے ویسے ہی کہہ دیا یا اس کے کوئی معنی ہیں؟ نہیں, وہاں چونکہ مطلب وہ بھی کہیں ہوتا ہے نا کہ ویسے کئی دفعہ ترتیب اچھی ہو جاتی ہے, وہ بھی ٹھیک ہے جو آپ فرما رہے ہیں. واقعی دوبارہ بیٹ اٹھا سکتے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے کہ اٹھانے کی کوشش چکی ہے, بچے کھیل رہے ہوتے ہیں لیکن نہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ جواب دے. میرا نہیں خیال کہ آپ ہمت رہی ہے, لیکن مجھے دیکھیں اس کا کیا خوبصورتی ہے. نہیں وہ والا بیٹ اٹھا سکتے ہیں آپ دوبارہ؟ بالکل اٹھا سکتے. اس بیٹ والے میں شامل ہو سکتے ہیں دوبارہ؟ میرا نہیں خیال کہ وہ اس طرح جو ہے نا اس ٹیم میں تو بالکل نہیں شامل. بیٹ والی ٹیم میں نہیں, بیٹ والی ٹیم میں تو کیونکہ اس جملے سے زندگی کے اندر فیصلے بڑے پکے کرتا ہوں. ہاں نہیں, میں اس معاملے میں یہ ایسے اور اس طرح کی جب جو ہوتی ہے نا کہیں سے میرے لیے توڑنا مشکل ہوتا ہے, لیکن توڑنے کے بعد جوڑنے کا میں بڑا اس طرح کی چیزیں جب ٹوٹ جائے نا تو ٹوٹتی نہیں ہے پھر. تو پتریر دے جدا ہوندہ یا او نال اختلاف ہوندہ زیادہ تان دکھ رہا, دوست دے نال اختلاف ہوندہ زیادہ دکھ رہا, یا تانوں اس گل دا زیادہ دکھ رہا کہ نظریاتی طور تے انہاں دی راہ مختلف ہے, تاری مختلف ہے؟ نہیں, دکھ تو میرے یہ ہوا کہ میرے بچوں کا ماموں ہے اور میری بڑا مشکل ہے اس کا فوکس کرنا ہے, کیونکہ میرے بچے سب کچھ میرے بچے ہیں. میں ان کے لیے بہت ڈیڈیکیٹڈ ہوں, تینوں بچوں کے لیے, 2 بیٹی ایک بیٹا. تو ظاہر ہے کہ اور پھر ان کو وہ عمران خان کے ہاں تو
ایک پرستش ہوتی ہے نا, اور فیملی میں تو اور زیادہ پرستش ہوتی ہے. ایسے بندے کی کلٹ جب بن جائے نا تو سب سے زیادہ پرستش جب ساری دنیا کری تو فیملی جو ہے اس سے دو چاند ہوتی ہے. تو ظاہر ہے کہ میرا عمران خان صاحب وہ میری عزت میں چپ بھی کر جائیں تو ان کو برا لگتا ہے. یہ بڑی ایک ٹچی سی بات ہے. تو میں جو ہے لحاظ اس لیے کروں گا کہ میرے بچے جو ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے. آج بھی میں عمران خان صاحب کو کرٹیسائز کروں تو جب میں ان کا سوچتا ہوں تو میں تھوڑا کیئرفل ہو جاتا ہوں. مطلب ہو سکتا ہے, لیکن باوجود میں اپنے اصول بھی ہیں. میں نے عمران خان صاحب پہ جیسے آپ نے کہا کبھی جب سے واقع آج تک کبھی کوئی معاملہ سوائے وہ ایونٹس ہو رہے ہیں سیاسی فیصلہ کیا ہے, کوئی دھرنے 2014 میں شروع کیے یا اس سے پہلے فیصلے کیے, میں نے اس کو ذاتیات پہ آپ نے ان کی بہت ہی ویمنلی کرٹیسائز. وہ میں ویسے بھی عمران خان کے ساتھ بھی تھا تو اختلاف ہوتے تھے تو اس کو آڑے ہاتھوں لیتا تھا. ناظرین اسٹے ود اس, کہیں نہیں جائیے گا. بہت ساری یادوں, بہت سارے تاریخی واقعات کے شاہد ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سارے تاریخی واقعات کا حصہ بھی رہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم حفیظ اللہ نہائی صاحب. پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے, آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. حفیظ بھائی, ہمارا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے کتھارسس. اینی ریگریٹ ان لائف؟ لائف اصل میں آپ اس اے زیرو سم گیم. مطلب اللہ تعالیٰ نے آپ کی لائف ایسی بنائی ہے کہ اس میں بہت ساری رعنائیاں بھی ہیں اور بہت ساری. آپ نے بڑی اہم بات کی, زیرو سم گیم آپ کے لیے کہ ہر ایک کے لیے آپ سمجھتے ہیں؟ ہر ایک کے لیے ہوتی ہے. کون سا بندہ ہے جو ابھی آپ نے آپ کی والدہ کی پچھلے چند مہینے پہلے ڈیتھ ہوئی ہے تو آپ پہ قیامت ٹوٹ گئی ہے. آپ نے اس اینگل کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا. تو وہ جو ٹائم ہوگا تو آپ کہتے ہو کہ مجھے سب کچھ لے لو لیکن میری والدہ مجھے واپس آ جائے. تو یہ لمحے آتے ہیں کہ زندگی کے اندر جب آپ کو ہوتا ہے. پھر کئی موقع پہ ایسا ہوتا ہے کہ ادھر سے آپ کو خوشی بھی آ رہی ہوتی ہے, ادھر سے آپ کو غمی بھی آ رہی ہوتی ہے. میں یہ کہوں کہ اگر میں دوبارہ ہوتا تو کہتے ہیں کیا آپ بنتے, تو میں کہتا جی میں جو ہے شروع سے میڈیا میں آتا اور اس کو اڈاپٹ کرتا, میں وکیل بنتا. میرا ٹیمپرمنٹ ہی نہیں ہے سائنس اسٹوڈنٹ کا یا ایک انجینئرنگ کا. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ریگریٹ ہے کہ جی میں کسی بادشاہ کا بیٹا ہوتا. کیوں نہیں ہوں, یہ ریگریٹ ہے کہ یا پھر میں جو ہے آپ تو ڈیموکریٹ ہیں. پیارے دوست حسن نثار کی جو خواہش ہے جو عمر کر گئی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے زمانے میں پیدا. اللہ سبحان اللہ, کیا خوبصورت نعت ہے. وہ تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ اتری نعت ہے, اور وہ مجھے غصہ یہ ہے کہ حسن نثار پہ کیوں اتری ہے, ہمارے پہ کیوں نہیں اتری. ایسی تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا, وہ تو ان کی کوئی مجھسا نہ دوسرا ہوتا. کیا خوب تو بہرحال اس لیے. لیکن اینڈ آف دا ڈے ایک فرینچ ورڈ ہے جو انگریزی بہت مستعمل ہے کہ فیٹ اکمپلی, کہ جو اللہ نے بڑے جو لکھ دیا آپ کو اس پہ راضی برضا. کوئی ایسی چیز جو آپ کو کہیں یا کبھی یا اکثر گلٹ میں مبتلا رکھتی ہو؟ میں ہاں کہوں گا تو پھر آگے تو نہیں تفصیل پوچھیں گے. نو تفصیل ہم بالکل نہیں پوچھتے. بہت ہوئے, بہت تفصیل بالکل نہیں پوچھتے. پیریڈ 3-4 سال بھی گزرے ہیں اور ایسے لمحاتی بھی تھے. مطلب کئی دفعہ بندہ سوچتا ہے, تو بلکہ میں سوچ ہی رہا تھا کہ جب آپ کہہ رہے تھے جی کوئی لائف کے اندر ریگریٹ, تو میں کہہ رہا تھا ریگریٹ تو نہیں, مطلب کہ ایک کئی لائف کی امبیرسمنٹس ہیں یا وہ کہ جس میں آپ کو ایک احساس جرم سا ہو رہتا ہے, اور کئی جگہوں پہ انسان کی کئی ایسی غلطی ہوتی ہیں جو آپ کو زندگی میں چاہے دنیا نوٹس نہ بھی کرے جی لیکن آپ کے اپنے اندر دیکھیں اللہ نے کیا انسان بنایا ہے. ایک وسیشہ میرے سامنے بیٹھا ہے, ایک وسیشہ اندر ایک بیٹھا ہے جو کہ پتہ نہیں اس کو کیا کیا کہنے کی کوشش کرے گا, یہ پوچھو یہ نہ پوچھو, یا اجتماع میں کہ یار وہ جہاں سے اٹھوں گا تو فلان جگہ جاؤں گا, یار یہ فلان چیز میں غلط کر کے. جو اندر کا بندہ ہے نا مجھے اتنا اچھا لگتا ہے. ایک تو میں اس کے ساتھ ڈسآنیسٹ نہیں ہو سکتا ہوں, نہ وہ میرے ساتھ ڈسآنیسٹ ہو سکتا ہے. یہ جو کبھی کبھی ہمارا اپنا رویہ بھی کسی موقع پہ ہمیں چونکا دیتا ہے کہ یار میں ایہو جاتے نہیں ہاں, اچھا برا دونوں حوالوں سے, یہ کیسے ہو گیا مجھ سے, اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دو جو ہے نا اس کا پھر آپ مینڈ کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو, تو پھر آپ اس کے ساتھ اس گلٹ کے ساتھ پھر پوری زندگی گزارتے ہو. ہاں کہ خدا نہ خاص حادثاتی طور پہ مجھے کوئی بندہ قتل ہو گیا ہے, کوئی بندہ دیکھتا بھی نہیں ہے, میں آ گیا ہوں,
تو پھر آپ یہ کرتے ہو نا کہ اللہ میاں سے اس کی معافی مانگتے ہو. معافی مانگتا ہوں. آپ میں یہ جرت نہیں ہوتی نا کہ آپ چلے جاؤ قانون کی عدالت میں کہ جی یہ بندہ میں تو شکار پہ گیا تھا تو میری بندوق سے اس کا بندہ بیچارہ بے گناہ مارا گیا ہے, مجھے سزا دے. یہ تو مطلب یا یہ کرو یا نہیں کرو گے تو پھر آپ کو ساری زندگی اس کے ساتھ آپ کو جینا پڑے گا. اس طرح کے واقعات زندگی میں اس طرح اتنی انٹینسٹی کے تو نہیں, لیکن کئی ایسے ہوتے ہیں. پھر کئی دفعہ بہت ساری چیزیں آپ کرتے ہو تو آپ سمجھتے ہو کہ یار یہ میں جو ہے نا ایک دوستوں کے ساتھ, میرا خیال ہے کہ یہ فیملی کے ساتھ, میرا نہیں خیال کہ میرا صحیح قدم ہے. کئی کاروبار ہوتے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہو تو آپ کہتے ہو کہ یار مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ کاروبار جو ہے اس کو اخلاق پہ ہم نہیں پرکھ سکتے, جبکہ کچھ زمانہ تھا, اب تو خیر عرصہ ہوا اس طرح کاروباروں میں پڑے ہوئے. تو پھر آپ کو بڑی دیر زندگی ہانٹ کرتا رہتا ہے کہ یار 3-4 سال کیا پیسے کمائے. دیکھو میرا زندگی اس لانگ ہول 7 دہائیاں کوئی ایک جو 7 دہائیوں کا قصہ ہے, 2-4 برس کی بات. 2-4 برس کی بات نہیں, مطلب اٹس اے لانگ ہال. میں صرف ایک چیز آپ سے یہاں جاننا چاہوں گا, جیسے آپ نے کہا تھا ہم پوچھتے بھی نہیں اور ہمیں اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ کس نوعیت کا وہ ہے. صرف یہ بھی اس لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ ہم سب انسان ہیں, ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں, ہم ریپینٹنس کا اظہار بھی جو ہے کرتے ہیں اور ہمیں اس پہ ندامت بھی رہتی ہے. صرف ایک چیز میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ کوئی بھی ایسا گلٹ جس میں کوئی شخص انوالو رہا, چاہے وہ معاملہ کچھ بھی رہا, تو جب آپ کو ریئلائزیشن ہوئی تو کیا آپ نے اس سے اس کا اظہار کیا یا جسے کہتے ہیں معذرت کرنا؟ کئی دفعہ آپ کے پاس یہ گنجائش ہوتی, کئی دفعہ نہیں ہوتی. ہاں کئی دفعہ نہیں ہوتی. مطلب بندہ دنیا سے رخصت جاتا ہے. جی 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 یا بندہ ہوتا ہے تو ایک ایسی پوزیشن میں ہوتا ہے کہ آپ جو ہے تو یہ بڑی ایک چیز ہے. مطلب اس کو جی 2+2 نہیں ہے, اس طرح نہیں رکھ سکتے کہ یہ آبجیکٹس پڑے. ہاں نہیں رکھ سکتے, ٹینجیبل نہیں ہے, ٹینجیبل نہیں ہے, بہت ہی انٹینجیبل ہے اور بہت ہی ایک کنسیپچوئل بات ہے, کمپلیکس ہے. جی بڑی کمپلیکس. ٹھیک بات ہے, مگر یہ ہے کہ بہرحال ریئلائزیشن آپ کو رہی. لیکن میرا خیال ہے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت ساروں میں ہو سکتا ہوتی ہو, لیکن میں نے اپنے اگلی نسل جو بچے پال رہا ہوں یا جو قریب کے لوگ ہیں, یہ ہمارے وقت میں شاید میری نسل میں یہ زیادہ تھا کہ بندہ کم از کم خود احتساب کرتا رہتا تھا. اب آئی ہوپ کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ لوگوں کے اندر یہ آپ کو لگتا ہے احساس گناہ جو ہے وہی شاید ان کے پاس جو اس کے بعد احساس سے یہاں جاتا رہا, تو جو احساس گناہ ہے وہی مجھے لگتا ہے کہ کہیں اس چیز تو نہیں تہی دامنی آ گئی. مجھے تکلیف ہے کہ جو پاکستان میں ان بچوں کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں, تو وہ پاکستان ان کو کیا کیسے گزاریں گے. یہ جو پاکستان میں اور چھوڑیں, کئی دفعہ میں پانی کے نل کا چھوڑتا ہوں تو میں کہتا ہوں حفظ اللہ خان تمہیں تو یہ پانی, مجھے پانی تیز پانی آنا پسند ہے, تو میں ہمیشہ زندگی میں جب سے یہ موٹر لگواتا ہوں جو پانی کھینچنے والی وہ تیز پھینکتی ہے, تو میں جب صبح کھولتا ہوں تو روزانہ انویریبلی شیشہ صاحب میں کہتا ہوں پتہ ہی میرے بچوں تک یہ پانی ہوگا یا نہیں ہوگا, ان کو اس بات کی خبر ہی نہیں ہے. اسی رو کا یہ شعر ہے جو آپ 70 سال کی بات کر رہے تھے, مگر اس کے بعد ایک شعر اور ہوا تھا کہ ہوتے ہوتے ہوئے ہیں ہم برباد, بات 2-4-10 برس کی نہیں, جاؤ تم دل میں وسوسے پالو, جاؤ تم دل میں وسوسے پالو, یہ محبت تمہارے بس کی نہیں. حفیظ صاحب, آپ کی زندگی کا سب سے پرمسرت لمحہ؟ تو مجھے 14 اگست بہت فیسینیٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا. اچھا, دوسرا مجھے اب آئے ریئل سینس میں میچورٹی کے ساتھ, تو حقیقت ہے کہ مجھے جو حقیقی خوشی ملی نا وہ مجھے ملی جو ہے وہ 28 مئی کو نیوکلیر دھماکہ. ٹھیک ہے, اور جو مجھے اب 10 مئی 2025 کو خوشی ملی ہے نا, یقین جانو مجھے تو میرا دل وہ ہم سنتے تھے بلیوں اچھلتا ہے, لیکن اسی کیفیت سے متعارف نہیں تھا. اگر کوئی مجھے کہے کہ وہ کیا اس کا مطلب نکلتا ہے, میں کہتا ہوں مجھے 10 مئی کو خبریں تو سچے ساتھ ہی ہمارے اندر ایک آ گیا تھا جی, اور ابھی تھوڑا کنٹروورسی تھی کہ نہیں ہے فلاں ہے, لیکن 10 مئی کو جیسے ہمارے اٹیک کے بعد اور جو کچھ ہوا, پھر اس کا جو دن تھا پھر اس میں اضافہ ہی کرتا رہا. پھر آخری اس پہ جو سیلنگ, اسی کی میں اس کا تسلسل سمجھتا ہوں, ایران نے جو اسرائیل کی پھڑکاس لگائی, تو میرے جیسا بندہ جس دنیا میں رہتا ہے وہ یہی کچھ میری دنیا یہی تھی. تو مجھے تو لگا کہ میں نے جانے سے پہلے
وہ کچھ پا لے. وغیرہ میں نے کو بتایا نا کہ سال پہلے میں نے میرے پاس یہ اتنی فرسٹریشن تھی کہ نہ مجھے کالم لکھنے کو دل کرتا تھا, امیدی ہو گئی تھی, کیونکہ وہ کہتے ہیں, وہ اقبال نے تو خیر اپنے لیے کہا تھا, ہمارے اتنی کیپیسٹی تو نہیں ہے کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے. ہاں لب پہ آ سکتا نہیں. ہمارا یہ کیفیت تھی کہ جو دماغ میں آتا تھا کہ یار یہ ملک جو ہے نظر آ رہا ہے کہ نیچے جا رہا ہے. حفیظ اللہ نیائی صاحب کی زندگی کا سب سے غمگین لمحہ؟ بہرحال میرا خیال ہے کہ اس کا بھی اثرات ختم ہو گیا, لیکن میرا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے کہ جب عمران خان سے میں ٹوٹا ہوں تو میری پوری فیملی آخر میرے خیال ایگزیکٹلی میری شادی کو اس وقت 32 یا 33 سال ہو چکے تھے. تو بہرحال انسان جو ہے نا اس سے کوپ کرنا بڑا مشکل ہے کہ آپ کا پورا ایک میں اگر یہ کہوں کہ یہ ایک لائف میری آئیڈیل نہیں تھی, لیکن کوئی پکنک کی طرح پوری طرح نہیں تھی, آئیڈیل نہیں تھی, لیکن اس سے کم بھی نہیں تھی. ٹھیک, بڑی بھرپور فیملی لائف تھی. جب بھی میں اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اس کا پردہ پوشی کر کے پھر رہا ہوتا ہوں, اور یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے. تو اصل میں جو بندہ جس طرح کے واقعات سے گزر چکا ہوتا ہے نا, تو اور جب بیتتی ہے تو مگر آپ شاید کہتے ہیں کہ شاید یہ کیا فرق پڑتا ہے, لیکن نہیں بالکل سمجھ تو سکتے ہیں. بڑا سان ہے کہ کئی دفعہ آپ زندگی میں پھر اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں آپ کسی سے شیئر بھی نہیں کر سکتے. مثلاً بہت سی چیزیں آپ بہن بھائی سے شیئر نہیں کر سکتے, بہت سی چیزیں آپ بچوں سے نہیں کر سکتے, ایسے ہی, اور دوستوں سے کہیں نہیں کر سکتے, ان سے کسی کے ساتھ بھی نہیں کر سکتے. تو وہ آپ کو اپنے حفظ اللہ کے ساتھ اکیلے بیٹھ کے کرنی ہوتی ہے. ویسے شاید ایک اور بات بتاؤں آپ کو اسی پیرا میں, جب یہ شروع میں میرا عمران خان صاحب سے اس طرح کا واقعہ ہو تو میرے لیے ذہنی طور پہ میں جو ہے نا ہوش و حواس کھو تو نہیں کہنا چاہیے, لیکن مجھے پتہ ہے کہ میں اس طریقے سے میرا کنڈکٹ جو تھا بہت ڈسٹرب رہے. میں کہتا ہوں جی مجھے اپنے پہ غصہ آتا تھا کہ یار زندگی میں کوئی چھوٹا واقعہ یار, آپ تصور کریں کہ آپ کی پورا خاندان, آپ کا گھر, میرے بچے بیچارے مجھے مورد الزام ٹھہرا کے پھرے ہوں گے کہ ہمارے والد ہمیں اچھی کی, کہ ہمیں سوسائٹی کے اندر بھی کہ یہ گھر کے اندر ہے, یہ عمران خان صاحب کا جی فلاں رشتہ دار ہے, جی فلاں گئے, یہ فلاں کا جی ماموں بچے مامے دے نال ہو یا پیو دے نال ہو. مطلب یہ ساروں کے ساتھ ان بیچاروں کو اس سنگینی کے ساتھ, یہ چیزیں کچوں کے ہوتے ہیں, یہ سوالات نہیں ہوتے, تو یہ آپ کسی سے نہیں شیئر کرتے. تو میں آپ کو اندازہ لگائیں کہ میں آئسولیشن میں چلا گیا. یہ شاید پہلی دفعہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. میں 2013 مہینہ 50 دن بالکل اکیلا خانس پر جا کے کمرہ لے کے کسی کو بتائے بغیر, ویسے کسی کو میری اس وقت فکر بھی نہیں تھی, نہ میں کسی کے کانٹیکٹ میں تھا, ایک عجیب و غریب سا ماحول تھا. تو میں کہا مجھے اتنا مزہ آیا, میں نے کہا یار پہلی دفعہ زندگی میں حفیظ اللہ خان کے ساتھ رہنے کا مجھے موقع ملا. شاید کتابیں تھیں, میں تھا, اور بس اللہ کی ذات تھی. آئی ریئلی جو ہے نا مجھے یہ اسپیکٹ میں کہتا ہوں کہ یہ پرانے ہمیں بہت پہلے بھی کرتے رہنا چاہیے تھا, لیکن ہم نے اس حفیظ اللہ کو ہمیشہ نظر انداز ہی کیے رکھا. تو وہ جو تھا نا, میں نے اس کے ساتھ جو بے تکلفی, جو میں نے دیکھا کہ آپ سب کچھ وہ جانتا تھا آپ کے بارے میں, اور آپ اس کے بارے میں سب کچھ جانتے تھے. میں نے بتایا نا آپ کچھ باتیں ہاں نہ کروں گا, لیکن تفصیل میں نہیں جاؤں گا. حفیظ اللہ کو تو ضرورت نہیں ہے نا اندر سے, اس کو ہر تفصیل پتہ ہے, کیا اچھے مومنٹ تھے, کیا اچھے. تو بڑا یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں لائف کے اندر جو آپ سمجھتے ہو کہ یہ اس سے بڑا سانحہ جو میرے خیال باقی ہیچ ہے, باقی ہیچ, اور اسے میں ابھی بھی گزارا کر رہا ہوں. بہت بہت شکریہ حفیظ بھائی, آپ نے وقت نکالا, آپ تشریف لائے, تھینک یو سو مچ. اور بس جاتے جاتے ایک 70 سال کے نوجوان کا 72 بترایا سٹھایا اس ساڑیاں زبانہ بھی جو ہیں نا اس پٹی دیاں, یہ فرمائیے کہ ایک لائف لیسن جو آپ سمجھتے ہیں کہ آج کی نوجوانوں کو آپ سے پہنچنا چاہیے. دیکھیں بات تو صرف وہی ہے جو ہمارے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کہ جھوٹ سے چھٹکارا لے لو, زندگی بن جائے گی. زندگی بالکل قوم جو ہے نا اس وقت
100% اکراس دا بورڈ جھوٹ شعار بن چکا ہے. بہت بہت شکریہ حفیظ بھائی, تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. ناظرین, یہ تھا آج کا زبردست اور عقائد و جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا حوالہ دیا حفیظ صاحب نے کہ جھوٹ سے چھٹکارا پانا چاہیے, جھوٹ سے گریز کرنا چاہیے. ڈائریکٹ تو نہیں, مگر یہی جو فلسفہ ہے ایمانداری کا, کمٹمنٹ کا, اپنی بات پہ قائم رہنے کا, اور قومی شعار بن چکا ہے. جی ہاں, یہ جو حفیظ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ جو ہے وہ قومی شعار بن چکا ہے. اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہی جو دین کا فلسفہ ہے سچائی کی طرف جانے کا, جھوٹ سے گریز کرنے کا, اسی فلسفے کی بنیاد پر کچھ اشارتیں, اسی پر پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. جو اپنی بات سے ہم کو مکرنا پڑ جائے, جو اپنی بات سے ہم کو مکرنا پڑ جائے, تو ایسے جینے سے بہتر ہے مرنا پڑ جائے. واہ واہ, اور یہ وسیع شاہ صاحب کا شعر ہے. ماشاءاللہ, کیا بات جو اپنی بات سے ہم کیا کو, بات ہے. شکریہ حفیظ بھائی, جو اپنی بات سے ہم کو مکرنا پڑ جائے, تو ایسے جینے سے بہتر ہے مرنا پڑ جائے. یہ ہجر ایسے ہے جیسے کہ زخم زخم ہوں, اور واہ یہ ہجر ایسے ہے جیسے کہ زخم زخم ہوں, اور نمک کی کان سے ہم کو گزرنا پڑ جائے. واہ, یہ ہجر ایسے ہے جیسے کہ زخم زخم ہوں, اور نمک کی کان سے ہم کو گزرنا پڑ جائے. کچھ اس طرح سے وسیع زندگی گزاری ہے, کچھ اس طرح سے وسیع زندگی گزاری ہے, جو کام آتا نہیں ہو وہ کرنا پڑ جائے. یہ آپ نے میرے بارے میں یہ خلاصہ پیش کیا ہے اور میں احتجاج کروں. تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. ناظرین, اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.